صدیق کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر صدیق کا مطلب یہ ہے کہ جس کی فطرت ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک ہو، اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو حق کو سمجھنے میں، قبول کرنے میں نہ اس کو کوئی التباس اور اشتباہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو کبھی کوئی تردد ہوتا ہے۔ جیسے ہی حق کو سنا فوراً یہ پہچان لیا۔ اللہ نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر حق کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیں سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن آپ بالخصوص صدیق اکبر ہی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ اس وصف میں اللہ رب العزت نے ان کو خاص طرح کا ایک کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ اکثر علماء سے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ معراج کی رات جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور قریش مکہ کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا تو وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے لو جی اب ہمارے پاس موقع آ گیا ہے کہ یہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو اب ہمیں موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ ان کو ان کے ایمان سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ بات تو ماننے والی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مجلس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ ظاہر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے، تو کہنے لگے کہ بس یہی بات تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک لمحے کا تردد کیے بغیر فرمایا کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بالکل حق اور سچ ہے۔ ان کی اس بے لاگ تصدیق کے نتیجے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، یعنی صرف سچا نہیں بلکہ انتہائی سچا۔ صدیق کا مطلب مبالغے کے ساتھ انتہائی سچا، کہ جس کی فطرت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ نے فطرت تو ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، لیکن صدیق وہ شخص ہے جو اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنی اصل پر موجود ہوتی ہے، اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو حق کو سمجھنے میں اور قبول کرنے میں اس کو کوئی تردد اور شک نہیں ہوتا۔